اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور سلام میں فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سند کے اسپیشلسٹ جن کی اسپیشلائزیشن ہی سند کے بارے میں ہے، حافظ جمال الدین مزی علیہ رحمہ اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام جعفر صادق کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ تیسری جلد تہذیب الکمال کی، اس میں حافظ جمال الدین مزی نے امام جعفر صادق کے حالات مبارکہ کو بعد میں لکھا، سیرت مبارکہ کو بعد میں لکھا، لیکن ہیڈنگ میں ایک جملہ لکھتے ہیں جو امام جعفر صادق سے تواتراً منقول ہے، ایک دو جگہ نہیں، ایک دو مجلسوں میں نہیں، بلکہ یہ جملہ آپ علل اعلان ممبروں پہ مجلسوں میں بارہا فرمایا کرتے تھے۔ سنو لوگو، والدانی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق میرے دورے باپ لگتے ہیں۔ دورے باپ کیسے؟ ابو بکر صدیق بیٹے صاحبزادے حضرت علی کے ہیں، نسل ان کی سے ہیں، اور اس مبارک سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دورے باپ فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دو شہزادے ہیں، ایک کا نام ہے عبد الرحمن، دوسرے کا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ اللہ محمد بن ابی بکر کو بیٹا عطا فرماتا ہے جن کا نام ہے قاسم۔ حضرت عبد الرحمن کو اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے جن کا نام ہے حضرت اسماء۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی کا نام اسماء، پوتے کا نام قاسم۔ حضرت قاسم کا نکاح حضرت اسماء سے ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں عظیم ہستیاں ان کا اس طرح رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر جس دختر نیک اختر کی ولادت ہوتی ہے ان کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی عظیم بیٹی، کس عظیم گھرانے سے تعلق ہے، اور ان کے لیے رشتہ بھی پھر عظمتوں والا آتا ہے، اور جن کا رشتہ آتا ہے ان کا نام ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ، امام محمد باقر، ان کا رشتہ آتا ہے۔ کیا عظمتوں والا گھرانہ ہے ابو بکر صدیق کا، جن کے گھر بارات مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی آ رہی ہے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، آپ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کی یہ پڑپوتی بنے گی، ان سے ان کا جب نکاح ہوتا ہے، پھر جس شہنشاہ ولایت کی جلوہ گری ہوتی ہے، جس چمکتے دمکتے ستارے کی آمد ہوتی ہے، ان کا نام ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین شہزادے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین شہزادے ہیں مولا علی مشکل کشا کے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اب دیکھیں جو آج کے سید ہیں قیامت تک سادات ہوں گے، سب کو حضرت ابو بکر صدیق کا دورہ فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ تو اب جو سید زادہ ہے اسے اپنا اس طرح سلسلہ نسب یاد رکھنا چاہیے کہ امام جعفر صادق علل اعلان فرمایا کرتے تھے کہ امام اور امام صداقت، شہنشاہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق میرے دورے باپ لگتے ہیں۔ آپ سے یہ حافظ جمال الدین مزی نے لکھا صفحہ 422 پہ، سالم بن ابی حفصہ نے سوال کیا، کن سے؟ امام محمد باقر سے اور امام جعفر صادق سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کن دونوں کے بارے میں پوچھا؟ شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ عرض کیا اب دونوں عظیم ہستیاں ہیں، ان دونوں کے بارے میں بتائیں۔ بعض اوقات سوال قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے مفید ہو جاتا ہے، سوال بعض اوقات ایسا عظیم کارنامہ کر جاتا ہے
پوچھا اب ان دونوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو دونوں نے کہا فقال لی، سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں امام محمد باقر نے بھی فرمایا اور امام جعفر صادق نے بھی مجھ سے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ہم جواب دیں گے پھر کچھ پوچھو گے؟ ایک ہی جواب کافی ہے۔ کیا فرمایا یا سالم تولاہما وابرأ من عدوہما، تو ان دونوں کا دیوانہ بن جا۔ امام جعفر صادق امام محمد باقر فرماتے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا دیوانہ بن جا، وابرأ من عدوہما، جو ان دونوں کا دشمن ہے، ابو بکر کا، حضرت عمر کا، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا دشمن ہے، ان دونوں کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدًى، فرمایا اس لیے کہ ابو بکر و عمر دونوں ہدایت کے امام تھے۔ اور سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے مجھ سے کہا، کیا فرمایا یا سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی دیکھا تو نے ایسا شخص جو اپنے جد کو گالی دیتا ہو، اپنے نانا کو گالی دیتا ہو؟ ابو بکر جدی، ابو بکر میرے نانا لگتے ہیں، اگر میں ان سے محبت نہیں کروں گا، کوئی ان کے بارے میں تان کروں گا۔ امام جعفر صادق کا یہ جملہ سونے کے قلم سے لکھنے کا ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں الفاظ قربان، میری ساری زندگی قربان، آپ کی ساری زندگی قربان۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامت ان لم اکن اتولاہما وابرأ من عدوہما، اگر میں ان دونوں سے پیار نہیں کروں گا، ان دونوں سے محبت نہیں کروں گا، ابو بکر و صدیق ان دونوں سے محبت نہیں کروں گا، تو قیامت والے دن مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، اگر میں ان دونوں کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں گا تو مجھے آقا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ یہی فرماتے ہیں سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں ایک دن امام جعفر صادق مرض کی حالت میں ہیں، تو میں عیادت کرنے گیا تو میں نے دیکھا امام جعفر صادق ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہم انی احب ابا بکر و عمر واتولاہما، اے اللہ میں ابو بکر و عمر دونوں سے محبت کرتا ہوں، دونوں سے ہر درجے کا پیار ہے مجھے۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، اگر میرے دل میں ابو بکر و عمر کے لیے محبت سے علاوہ کوئی چیز ہے، دشمنی کا کوئی شائبہ بھی ہو، کسی دل کے کسی حصے میں ان کے بارے میں کوئی اور کیفیت بھی ہو، فلا تنالنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ امام جعفر صادق جیسا امام فرما رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں ابو بکر صدیق کا پیار ہے، حضرت عمر کی محبت ہے، ٹوٹ کے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور کسی قسم کا بغض، کسی قسم کی کمی ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور کسی نے آ کے کہا حضرت سنا ہے کہ وہ عراق والے آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں ہلکے لفظ بولتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان الخبثاء من اہل العراق یزعمون انا نقع فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا جا کے انہیں خبر کر دینا، بتا دینا عراق والوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں، اب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، جو یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ باغ فدق کا مسئلہ، دروازہ گرانے کا مسئلہ اور کس طرح کے بہتان، ارے تاریخ کی کوئی بھی کتاب ہو، تبری ہو، کچھ بھی ہو، امام جعفر صادق کے لفظوں سے بڑھ کے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فرمایا انہیں پیغام دے دینا، بتا دینا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ
کہ ہم نبی کے گھر والے ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولتے ہیں؟ نا سنو، انہیں بتانا وہما والدایا، وہ دونوں تو میرے والد ہیں، وہ دونوں تو اس مقام سے ہیں کہ جن سے میں اس درجے کا پیار کرتا ہوں۔ اور کسی نے کہا حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ان دونوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ قد اکلا من ثمار الجنہ، وہ دونوں تو جنت کے پھلوں کو بھی کھا چکے ہیں۔ آج اگر کوئی کہے کہ ابو بکر کے اوپر لعنت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضرت عمر کے بارے میں بد کلامی کرے اور محبت کا دعویٰ کرے کہ حضرت فاطمہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، تو اس کو یہ بات توجہ سے سن لینی چاہیے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ تو میرے والد ہیں، میرے دور پاپ ہیں، جنتی پھل کھا چکے، اگر میں ان سے محبت نہیں کروں گا تو مجھے قیامت والے دن آقا کونین کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا تھا صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان بہار باغ خصال محمد است، حیدر ضیاء شمع کمال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت